کیا اولیاء اکرام کے ناموں سے مدد حاصل کی جا سکتی ہے؟ کیا اللہ والوں کے ناموں سے بھی برکتیں ملتی ہے؟ تو ہمارا جواب اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے اور بزرگان دین کا 1400 سال سے یہ عقیدہ ہے کہ اللہ والوں کے نام سے، بزرگوں کے نام سے مدد لی جا سکتی ہے اور ان کے ناموں کی برکتیں بھی حاصل ہوتی ہیں، ان کے ناموں سے برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اب دلیل کے طور پر میں آپ کو عرض کرنے جا رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام قرآن مجید سورہ کہف میں پروردگار عالم نے قرآن ایک آیت مبارکہ نازل کی، سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ صَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجَمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ۔ پیارے بزرگوں اور دوستو، یہ جو آیت مبارکہ ہے اس کی تفسیر آپ دیکھیں، تفسیر نیشاپوری اٹھا کر دیکھ لیں، تفسیر روح البیان اٹھا کر دیکھ لیں، تفسیر ساوی شریف اٹھا کر دیکھ لیں۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ اصحاب کہف جو تھے وہ 7 ہیں۔ اس کو حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کیا گیا، اصحاب کہف 7 ہیں۔ اور اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ان اصحاب کہف کے ناموں سے مدد حاصل کی جا سکتی ہے، بلکہ ان کے ناموں کی برکت یہ ہے کہ اگر کوئی گمی ہوئی چیز کے لیے ان کے نام پڑھے جائیں تو گمی ہوئی چیز مل جاتی ہے۔ جنگ کے وقت ان کے ناموں سے برکت حاصل کی جا سکتی ہے۔ آگ بجھانے کے لیے ایک کاغذ پر اگر ان اصحاب کہف کے 7 ناموں کو لکھ کر آگ میں ڈال دیا جائے تو آگ بجھ جائے گی۔ بچے کے جو ہے رونے کے وقت میں اگر یہ نام لکھ کر اس کے سر کے نیچے رکھ دیے جائیں تو وہ بچے کا رونا کم ہو جائے گا۔ اور اگر کسی کا کھیت ہے، کھیتی نہیں ہو رہی ہے، ایک لکڑی کھیت کے بیچ میں لگا کر اگر وہاں پر یہ ناموں کی چٹی لگا دی جائے تو اس کھیتی میں برکت ہوگی۔ بخار کے ذریعے بھی یہ ناموں سے برکت حاصل کی جا سکتی ہے، شفا ہوگی۔ درد سر کے لیے بھی یہ ناموں سے برکت حاصل کی جا سکتی ہے، شفا ہوگی۔ اصحاب کہف کے ناموں سے برکت اس وقت بھی حاصل کی جا سکتی ہے جب کوئی ظالم بادشاہ کے دربار میں کوئی شخص جا رہا ہو اور اس کے ظالم بادشاہ کے ظلم کا خوف ہو تو یہ اصحاب کہف کے ناموں کی لکھ کر ایک چٹی پر اپنے پاس رکھ لے تو ان کے اصحاب کہف کے ناموں کی برکت سے ظالم بادشاہ ظلم کرنے سے قاصر آ جائے گا۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں مال کی حفاظت کے لیے بھی، اور بچے کو اگر دودھ نہیں آ رہا ہے، ماں کے پاس دودھ نہیں آ رہا ہے بچے کے لیے، تو بھی یہ ناموں کی برکت حاصل کی جا سکتی ہے۔ اور پھر فرمایا گیا ہے کہ دریا میں سوار ہوتے وقت آپ کو اگر ڈوب جانے کا ڈر ہے تو پھر دریا میں سوار ہونے سے پہلے ان ناموں کو لکھ کر اپنے پاس رکھ لیں۔ پیارے بزرگ اور دوستو، پھر فرمایا جاتا ہے کوئی اگر آپ کے قتل کا ارادہ کیا ہوا ہے، ظالم قاتل سے بچنے کے لیے اصحاب کہف کے ناموں کی چٹھی لکھ کر آپ اپنے پاس رکھ لیں تو پیارے بزرگ اور دوستو قتل سے بھی بچا جا سکتا ہے۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں یہ اصحاب کہف کوئی پیغمبر نہیں ہے، یہ اصحاب کہف کوئی رسول نہیں ہے، یہ اصحاب کہف کوئی نبی نہیں ہے، یہ اصحاب کہف اللہ کے نیک بندے، محبوب بندے ہیں۔ پیارے بزرگوں اور دوستو ذرا غور کریں، جب نیک بندوں کے نام، حالانکہ ان کے نام قرآن شریف کے اندر نہیں ہیں، یہ بھی بات آپ غور کر لیں، کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ ان کے نام قرآن میں اس لیے برکت حاصل ہو رہی ہے، نہیں، اصحاب کہف کے نام قرآن شریف میں نہیں ہے۔ میں نے جو آیت مبارکہ پڑھی ہے وہ آیت مبارکہ میں صرف ان کی تعداد کا ذکر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ 2 تھے، تیسرا ان کا کتا تھا، کوئی کہتا ہے کہ وہ 4 تھے، 5واں ان کا کتا تھا، 7 وہ تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ یہ ذکر قرآن پاک میں ہے، ان کے ناموں کا ذکر نہیں ہے۔ پیارے بزرگوں اور دوستو ذرا غور کریں، جن کے ناموں کا ذکر قرآن میں نہیں ہے لیکن صاحب نیشاپوری اور صاحب تفسیر روح البیان، صاحب تفسیر شاوی شریف فرماتے ہیں کہ ان کے ناموں کی برکت حاصل کی جا سکتی ہے۔ تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں جب پچھلی امتوں کے نیک بندوں کا ذکر قرآن میں آئے، ان کے ناموں سے برکت حاصل کی جا سکتی ہے، تو پھر یہ تو میرے آقا کی امت کے اولیاء ہیں۔ کون ہیں؟ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحان
روحانی قطب ربانی پیر لاسانی، سرکار غوث اعظم، سرکار غریب نواز، سرکار بندہ نواز، سرکار مخدوم ماہیوی، سرکار حاجی علی بابا، سرکار توکل مستان اور سرکار بابا شرف الدین صاحب قبلہ، ایسے جلیل القدر بزرگوں سے اگر ہم مدد ان کے ناموں کی لینا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے۔ اگر ناموں کی مدد لینا شرک ہوتا تو آپ مجھ پر فتویٰ نہ لگائیں، کیونکہ میں اپنے گھر کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ میرے والد محترم نے یہ مسئلہ نہیں لکھا ہے، کسی پیر صاحب نے، سجادے صاحب نے، کسی درگاہ کے مجاور صاحب نے یہ مسئلہ نہیں لکھا ہے۔ یہ مسئلے کو بڑے بڑے مفسرین بیان کر رہے ہیں۔ اب ایک ایسا مسئلہ بیان کروں گا، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اب آئیے یہ بات کو ہم یہیں پر رکھتے ہیں، اب چلتے ہیں آگے ایک ایسے مسئلے کی طرف۔ پیارے بزرگوں اور دوستو، ایک حدیث ہے اور یہ حدیث ہے ابن ماجہ شریف میں بیان کی گئی، یہ حدیث بیہقی شریف میں بیان کی گئی، یہ حدیث طبرانی شریف میں بیان کی گئی، اور اس حدیث کے راوی ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ اس حدیث کی جو سند ہے، سند میں جن راویوں کے نام آئے ہیں، اگر ان ناموں کو کسی مجنوں یا دیوانے پر پڑھ کر پھونک دیا جائے تو صرف ناموں کی برکت سے، اللہ والوں کی ناموں کی برکت سے، خاندان نبوت کے مقدس ہستیوں کے ناموں کی برکت سے اس دیوانے کا دیوانہ پن ختم ہو جائے گا۔ جس پر آپ پڑھ کر پھونکیں گے صحت یاب ہوگا۔ وہ نام کیا ہے ذرا یہ بھی سن لے، راوی ان ناموں کا ذکر کرتے ہیں اور یہ جو سند میں نام آئے ہیں سن لیجئے۔ فرماتے ہیں ان علی ابن موسیٰ رضا ان ابیہ ان جعفر ابن محمد۔ یہ جعفر کون؟ امام جعفر الصادق ہے۔ یہ محمد کون؟ یہ ان کے والد حضرت سیدنا امام محمد باقر ہیں۔ ان ابیہ ان علی ابن الحسین۔ یہ کون ہے؟ حضرت علی۔ یہ کون؟ حضرت امام زین العابدین ہے اور ان کے والد امام حسین۔ پھر اس کے فرماتے ہیں ان ابیہ ان علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ معزز سامعین اکرام ذرا غور کیجئے، راوی بیان کرتے ہیں اگر ان ناموں کو کون ہے؟ مولا کائنات کا نام مبارک، مولا امام حسین کا نام ہے اس سند میں، مولا زین العابدین کا نام ہے اس سند میں، مولا امام باقر کا نام ہے اس سند میں، مولا امام جعفر الصادق کا نام ہے، اور پھر مولا امام موسیٰ رضا کا نام ہے، اور پھر ان کے فرزند مولا امام علی کا نام ہے۔ فرماتے ہیں اگر ان ناموں کو کسی مجنوں پر پڑھ کر پھونک دیا جائے تو وہ پاگل پن سے محفوظ ہو جائے گا، اس کا دیوانہ پن ختم ہوتا رہے گا، وہ بیماری سے صحت یابی کی طرف لوٹے گا۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، یہ تو ہمارا اسلام ہے، یہ ہمارا مذہب ہے، یہ ہمارے بزرگوں کی جو ہے دی ہوئی نعمتیں ہیں۔ اس لیے پیارے بزرگوں اور دوستو، کسی بھی وقت میں اگر کوئی آپ کو تکلیف ہو، مصیبت ہو، پریشانی ہو، رنج علم ہو، آفات و بلیات ہو، ایسے وقت میں المدد یا علی کہنا، المدد یا عبد القادر کہنا، اغثنی یا غوث اعظم کہنا، اغثنی یا معین الدین کہنا، خدا کی قسم اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق یہ کوئی نہ شرک ہے، نہ بدعت ہے، نہ حرام ہے، بلکہ یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، آپ سے میں گزارش کرتا ہوں اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ، ان کی جاہلوں کی باتوں میں آ کر اپنے عقیدوں کو مت بگاڑیے۔